اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حسین ابن علی نے کس کس کی قربانی دی اس تعلیمات الہی کو زندہ رکھنے کے لیے؟ بیان ہوا 12,000 خطوط دے کر مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جائیں، جا کر کوفہ سے بیعت لیں۔ 12,000 خطوط لے کر آئے، اور پھر جب کوفیوں نے حسین ابن علی کے سفیر کو دیکھا تو استقبال کیا۔ 18,000 24,000 40,000 افراد تک نے مسلم کی بیعت کی، اور پھر مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ صرف مسلم کو تنہا چھوڑا نہیں، مسلم کے 2 بچوں کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ انسان کس قدر شقی ہو جاتا ہے کہ بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ طفلان مسلم محمد و ابراہیم مسلم کے بیٹے ہیں، نہیں معلوم یہ کوفہ کیسے پہنچے، مسلم کے ساتھ آئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ چونکہ تاریخ میں یہ اختلافی مواقع بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان 2 شہزادوں کی شہادت سے متعلق بھی مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، کچھ اس کو واقعہ کربلا کے 1 سال بعد کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ روایت بیان کروں کہ یہ 2 شہزادے ابن زیاد کے دربار میں تھے، گرفتار کیا گیا، کیسے پہنچے نہیں معلوم۔ زندان بان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 2 مسلم کے بیٹے ہیں، ان پر سختی کرنا، انہیں کھانا نہ دینا، انہیں پانی نہ دینا، صرف اتنا دینا کہ یہ زندہ باقی رہے۔ مسلم کے یہ 2 شہزادے جب زندان میں پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ زندان بان انہیں دن میں صرف 1 مرتبہ 2 جو کی روٹیاں دیتا تھا اور 1 پانی کا جام دیتا تھا۔ ان 2 شہزادوں کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ملنے والی روٹیوں سے دونوں بھائی افطار کرتے تھے اور پانی کا جام پیتے تھے۔ وہی ان کی افطاری تھی، وہی ان کی سحری تھی۔ 1 سال تک یہ اس زندان بان کے شکنجے میں رہے۔ پھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا یہ آج شیخ آئے تو کیوں نہ ہم اسے اپنا تعارف کروائے کہ ہم کون ہیں۔ رات کو جب وہ بوڑھا آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے زندان بان، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی ہیں۔ کہا کیا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی کے چچا زاد ہیں۔ کیا تم عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، وہ میرے نبی کے چچا زاد ہیں۔ کہا ہم اس عقیل کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں ابن زیاد نے اسیر کر رکھا ہے، 1 سال سے تیری زندانی میں ہے، تو ہم پر شکنجے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا تجھے ہمارے جد سے حیا نہیں آتی؟ اجرکم اللہ۔ زندان بان کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلم کے شہزادے ہو، آج زندان کا دروازہ کھول دوں گا، آپ چلے جانا، میں جانوں، ابن زیاد جانے۔ یہ 2 شہزادے زندان سے نکلتے ہیں، کہیں معلوم نہیں کہ یہ شہزادے کہاں جائے۔ دریائے القمہ یا فرات تک پہنچتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اور دونوں شہزادے پناہ لینے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور صبح جب وہ مومنات
دریا کے پاس آتی ہے تو پانی میں ان دو خوبصورت شہزادوں کا عکس دکھائی دیتا ہے، ان دو شہزادوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، انہیں کہتی ہے تم کون ہو؟ یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے میں آپ کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، صرف ایک رات کی خدمت کر سکتی ہوں، چونکہ میرا داماد لعین ہے۔ بعض میں داماد کا ذکر ہے، بعض میں شوہر کا ذکر ہے کہ وہ لعین انسان ہے، مجھے خوف ہے آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور دونوں شہزادوں کو گھر لے آتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، آرام کے لیے بستر فراہم کرتی ہے، انہیں کہتی ہے آپ کی آواز بلند نہ ہو، چونکہ اگر اس شقی کو علم ہو گیا تو وہ آپ کو ابن زیاد کے سپرد کر دے گا۔ اور دونوں شہزادے اس بستر پر آرام کر رہے تھے، رات کو عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کو پکارا جا رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگتے ہیں۔ یہ لعین جو رات کے کسی پہر پہنچا تھا آواز سے بیدار ہوتا ہے، کمرے میں تاریکی تھی اور ٹٹولتے ٹٹولتے آگے پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اور شہزادے پوچھتے ہیں تم پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ یہ کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یہ کہتے ہیں اگر تم امان دو تو تعارف کروائے، کہتا ہے امان دی جاتی ہے۔ اور شہزادے کہتے ہیں ہم مسلم کے شہزادے ہیں، ابن زیاد کے زندان سے فرار کر چکے ہیں۔ اور کہتا ہے اور میں تو تمہیں در بدر ڈھونڈ رہا تھا اور تم مجھے یہاں ملے۔ اور دونوں شہزادوں پر ظلم کرتا ہے اور رسیوں سے جکڑ دیتا ہے دونوں شہزادوں کو۔ اور جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے ان دو شہزادوں کو شہید کرنے کی غرض سے یہ تیار ہوتا ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے ان دو شہزادوں کے سرہائے مبارک کو جدا کر کے لاؤ، میں ابن زیاد سے انعام وصول کروں گا۔ یہ غلام فرات کے کنارے پہنچتا ہے اور یہ دو شہزادے اس غلام سے کہتے ہیں کہ تو کتنا بلال مؤذن سے شبیہ ہے، کیا تو ہمارے جد محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا؟ کیا تو نہیں جانتا ہم خاندان مصطفیٰ سے ہیں؟ وہ حبشی ان دونوں کے قدموں میں گر جاتا ہے، ان دونوں کے شہزادوں کے قدم چومتا ہے اور پھر تلوار پھینکتا ہے اور خود فرات کے حوالے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ پھر یہ لعین اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ اور تم جا کر ان دو شہزادوں کو ان کے سر جدا کرو بدن سے۔ وہ جوان آگے آتا ہے تو یہ اس جوان سے کہتے ہیں کیا تو اپنے اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنا چاہتا ہے؟ ہم ذریہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، خاندان پیمبر سے ہمارا تعلق ہے۔ وہ جوان بھی تلوار پھینک دیتا ہے، نہر القمہ کے ذریعے فرار کر جاتا ہے۔ پھر یہ لعین خود آگے بڑھتا ہے، ان دو شہزادوں پر ظلم کرتا ہے، ان دو شہزادوں کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دو شہزادے کہتے ہیں ہمیں نماز کی اجازت دے دو۔ یہ لعین حقارت سے کہتا ہے اگر تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ دونوں
شہزادے نماز ادا کرتے ہیں، اب جب وقت شہادت آتا ہے چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو، اب بڑا کہتا ہے نہیں میں بڑا ہوں پہلے میں قربان ہوں گا۔ اس لعین نے بڑے شہزادے کا سر اطہر بدن سے جدا کیا، چھوٹا بھائی اس ظلم کو دیکھ رہا تھا، اس سر مبارک کو اس نے ایک کپڑے میں ایک رومال میں لپیٹا۔ جب چھوٹے شہزادے کی طرف بڑھا تو چھوٹے شہزادے نے کہا میں اپنے وجود کو اپنے بھائی کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے جد کی بارگاہ میں اس خون سے رنگین وجود کے ساتھ حاضر ہوں۔ چھوٹے شہزادے کا سر بھی تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ اب یہ لعین انعام کے لیے ان دو شہزادوں کو لے کر سرہائے مبارک کو لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے، ابن زیاد کے سامنے ان سرہائے مبارک کو رکھتا ہے۔ وہ شقیر ترین انسان ان دو شہزادوں کے خوبصورت چہرے اور دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے 3 دفعہ اٹھتا ہے اور پھر 3 دفعہ بیٹھتا ہے، اس شقی سے کہتا ہے اور تو نے انہیں قتل کیوں کیا، تو میرے پاس انہیں کیوں نہیں لے آیا، میں 2000 کی جگہ اور تجھے 4000 انعام دیتا اور تو نے یہ ظلم کیوں کیا، بتا ان کے آخری الفاظ کیا تھے۔ ابن زیاد کو کہا گیا کہ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ یہ ہمیں اس خدا کے حوالے کر گئے کہ وہ ہمارا انتقام لے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس لعین کو اسی جگہ لے جاؤ جہاں ان دو شہزادوں کا سر اقدس بدن سے جدا کیا گیا، وہ لعین بھی واصل جہنم ہوا۔ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کی قربانی کے لیے مسلم نے اپنا سر دیا، مسلم نے اپنا خون دیا، مسلم کے شہزادوں نے بھی اپنا خون دیا، لیکن مسلم کی بچیاں پیچھے نہیں رہی۔ جب اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہوئی، بابا کے وجود کو دیکھا کہ کیسے آویزہ کیا ہے اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ ماتم حسین